السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ ایمان والو، تم لوگ مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ البتہ مومنہ لونڈی مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے، چاہے مشرکہ عورتیں تم کو اچھی کیوں نہ لگے۔ اور ایمان والو، اپنی عورتوں کو یعنی مسلمان عورتوں کو مشرک لوگوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ لوگ ایمان لے آئے۔ اور یاد رکھو، غلام مومن مرد مشرک آزاد مرد سے بہتر ہے، چاہے مشرک آزاد مرد ہی تمہیں کیوں نہ پسند ہو۔ یہ لوگ آگ کی طرف، جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت اور مغفرت کی طرف اپنے اذن سے بلاتا ہے، اپنی رحمت سے بلاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پیش کیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، یعنی کوئی بھی مومن مرد مشرکہ عورت سے شادی نہ کرے، کب تک؟ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے مشرکہ عورت، یہ حکم عام ہے، لیکن اہل کتاب کی عورتیں خاص ہیں اس سے۔ یعنی اگرچہ یہ حکم عام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ہے جس سے اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہو جاتی ہیں شرط کے ساتھ۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 5 میں بیان فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین، یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ، یا ہم سے پہلے جن لوگوں کو بھی کتاب دیا گیا، اگر وہ مذہب اس روئے زمین پر موجود ہے، ان کو کتاب دیا گیا ہے، اگر ان کی عورتیں پاک دامن ہیں، بے حیا، فحاش اور بد کردار نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ کب؟ کس صورت میں؟ جب تم ان کو بھی ان کا حق مہر دو۔ اور مقصد کیا ہو؟ مقصد ہو پاک دامنی کو برقرار رکھنا، کھلی ہوئی بدکاری کرنا نہیں، جیسا کہ بہت سارے شیطان صفت انسان ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بنیاد بنا کر کے منمانا کام کرتے ہیں۔ بدکاری کرنا مقصود نہ ہو بلکہ پاک دامنی مقصود ہو، ان کو ان کا حق مہر دے دیا جائے۔ اور اگر وہ عورتیں پاک دامن ہیں تو اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ وہ لوگ اس حکم سے الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، ایمان والو مشرکہ عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ان سے نکاح نہ کرو۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر علی ابن ابی طلحہ سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اس آیت کریمہ سے اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورتیں خاص ہیں۔ اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے آگے مزید فرمایا کہ بہت سارے اہل علم، بہت سارے مفسرین نے یہی بتلایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو مشرکہ عورتوں کا ذکر ہے اس سے تمام کی تمام مشرکہ عورتیں ہیں، لیکن اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورتیں نہیں ہیں، ان سے مسلمان شادی کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اور یہ بتلانے کے بعد کہ اہل علم کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ ایک مسلمان ضرورت کے تحت
اگر اس کو پاک دامنی مقصود ہو تو اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، لیکن دوسرے خلیفہ راشد امیر المومنین عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ عنہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کرنے کو ناپسند کرتے تھے، مکروہ سمجھتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مسلمان مرد مسلمان عورتوں سے دلچسپی لینا چھوڑ دیں گے، اور بھی دوسری مصلحتیں تھیں جن کو سامنے رکھ کر کے وہ مسلمان مردوں کے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کو بہتر اور اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ مزید آگے فرمایا حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے کہ اس سلسلے میں ایک روایت ہے کہ ابو قریب نے شقیق سے روایت کیا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی عورت سے شادی کر لی۔ جب انہوں نے یہودی عورت سے شادی کر لی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو حکم بھیجا، فرمان بھیجا ان کو کہ اس عورت کو الگ کر دو۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کی بات ہے الگ کر دیا، لیکن سوال کیا کہ کیا اے امیر المومنین، کیا آپ کی نظر میں اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے؟ کہا کہ میرے خیال میں حرام تو نہیں ہے، لیکن مجھ کو اس بات کا خوف ہے، اندیشہ ہے کہ تم لوگ انہی طرح کی بدکار عورتوں سے ہی شادی کرنے لگ جاؤ گے۔ سامعین کرام، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی یہ اجازت دیا ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے، لیکن آج کے ڈیٹ میں ہم لوگ جس ماحول سے گزر رہے ہیں، اہل کتاب عورتوں کو آپ یقینی طور پر پاک باز شاید کسی ایک کو پائیں گے، وگرنہ اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں ان کے ہاں بد کرداری، بدعنوانی اور فحاشی بے حیائی بالکل عام ہے۔ اور آپ اگر یورپین کنٹری کا جائزہ لیں گے تو وہاں تو بے حیائی کے نام پر ہر چیز جائز ہے۔ سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اس چیز کو ناپسند کرتے تھے۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کو نقل کیا ہے کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کو ناپسند کرتے تھے، اور خود امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری کتاب الطلاق کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کو نقل کیا ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب پوچھا جاتا کہ کیا اہل کتاب کی عورتوں سے یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، تو وہ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مشرکوں سے شادی کرنے کو بالکل منع کیا ہے، اور کیا یہی کم ہے کہ ایک عیسائی عورت یہ کہے کہ عیسیٰ میرا رب ہے اور عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں؟ تو بہرحال یہ ان کا اپنا خیال ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن قرآن کریم کی واضح ترین آیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح ترین فرمان سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت کے تحت اگر اہل کتاب عورت پاک باز ہو، پاک دامن ہو، اور ان کو ان کا حق مہر دیا جائے اور اپنی پاک دامنی مقصود ہو، تو ایسی صورت میں اہل کتاب عورت سے یہود و نصارہ کی عورت سے شادی کرنا جائز ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر زید بن وہب سے روایت کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان نصرانی عورت سے شادی کر سکتا ہے، عیسائی عورت سے شادی کر سکتا ہے، اہل کتاب عورت کی عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن کوئی عیسائی، کوئی اہل کتاب مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے بالکل منع کیا ہے، اس چیز سے بالکل منع کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورتوں کا انتخاب کیا جائے، جب شادی بیاہ کیا جائے، تو اس وقت دینداری کو سامنے رکھا جائے، دین کو سامنے رکھا جائے۔ اگر دین ہے، اگر دیندار ہے تو شادی کیا جائے، دوسری چیزوں کی بنیاد پر شادی نہیں کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کتاب الطلاق، صحیح مسلم کتاب الرضاع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربعین، عورتوں سے شادی کرتے وقت 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، ولحسبہا، اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، ولدینہا، اور دین کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ بہت سارے اللہ کے بندے جو دینداری کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کی بنیاد پر نکاح کرو، تربت یداک، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارے ناک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کے وقت دین کو دیکھا جائے گا، دینداری کو دیکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا کہ
ولا تنكحوا المشركين حتى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ایمان والو مشرکہ عورتوں سے شادی مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اور یاد رکھو وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، مومنہ عورت اگر غلام ہے، لونڈی ہے، تو وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے. اگرچہ تم کو مشرکہ عورت بہت پسند لگے، بڑی اچھی لگے، لیکن مومنہ عورت جو ہے اگر وہ غلام بھی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ہر حال میں مسلمان عورت ہی زیادہ بہتر ہے، مسلمان عورت ہی زیادہ بہتر ہے. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. یہاں پر جو پہلی بات ثابت ہو رہی ہے وہ تو ثابت ہی ہے، لیکن ایک بات اور ثابت ہو رہی ہے کہ اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے کیا بتلایا کہ اے مومنوں مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو. مومنوں کو کیا کہا گیا؟ مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو. اور بعد میں کیا کہا جا رہا ہے؟ مومنہ عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کے لیے نکاح کے وقت اس کے ولی کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ مومنہ عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو، مطلب اس کا ولی بن کر کے ان کو ان کے نکاح میں نہ دو. اور دوسری بات وہی ثابت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان عورت کی شادی، اس کا نکاح کسی بھی صورت میں مشرک مردوں سے نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ توبہ کر کے ایمان نہ لے آئے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا باغی اور دین اسلام کی حد سے آگے نکل جانے والا ہے، اسلام سے خارج ہو جانے والا ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے. تو مومن مردوں کو بھی مشرکہ عورتوں سے شادی نہیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے. اگر کوئی مومن مرد بھی مشرکہ عورت سے شادی کرتا ہے یقینی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا باغی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے حد سے آگے بڑھنے والا ہے، دین اسلام کے دائرے سے نکل جانے والا ہے. ویسے ہی ایک مومنہ عورت مشرک آدمی سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی. اگر وہ ایسا کرتی ہے تو یقینی طور پر وہ دین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے بغاوت کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے حد سے آگے بڑھنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے والے ہیں. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. آج کل بھی عورتوں میں ٹرینڈ چلا ہے، لڑکیوں میں، وہ جب اپنے ور کو ڈھونڈتی ہے تو اس میں وہ دیکھتی کہ پیسے والا ہے کہ نہیں ہے، پیسے والے کی طرف زیادہ رجحان ہے. حالانکہ ان کے ولیوں کا بھی ایسا رجحان ہے، لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج کل جو لڑکیاں بھی اپنے لیے جو ور کی تلاش کرتی ہیں اس میں وہ دیکھتی ہیں کہ پیسے والا ہے کہ نہیں، دینداری کی طرف خیال نہیں ہوتا ہے. اور بہت ساری ایسی مسلمان عورتیں ہیں جنہوں نے غیر مسلموں سے شادی کیا صرف پیسے کی بنیاد پر، کیونکہ وہ بڑا پیسے والا ہے، بڑا سردار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. ایمان والا مرد اگرچہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو مشرک سے بہتر ہے، چاہے مشرک تم کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو. یہاں پر بتلانا کیا مقصود ہے کہ اگر ایمان والا آدمی اگر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مومن ہے، غلام ہونے کے باوجود وہ اس مشرک سے بہتر ہے جس کے پاس بڑی سرداری ہو، بہت زیادہ مال و دولت ہو، اس سے بہتر ہے. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اولئک یدعون الی النار. یہ لوگ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. آپ امیجن کر لیجیے گا، تصور کر لیجیے گا، اور میری اس بات کو یاد رکھیے گا اور کبھی بھی دھیان رکھیے گا اپنی زندگی میں کبھی بھی کچھ اس طرح کا ٹرننگ پوائنٹ آئے، اگر آپ کا تعلق قرآن و حدیث سے ذرا دور ہوگا، ایمان والوں کی صحبت سے ذرا دور ہوں گے، دنیا داروں کی صحبت میں جائیں گے نا، دنیا کی طلب ہونے لگے گی، فکر کا جو ہے معیار بدل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں کہا کہ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، کیونکہ ان سے میل جول، ان سے تعلقات، دنیا کی محبت، دنیا کو حاصل کرنے کی چاہت اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے کی جو جذبے ہیں اس کو ابھارتا ہے. اور جب آدمی اس کی طرف بڑھتا ہے، لپکتا ہے، تو آٹومیٹکلی دنیا دین سے
آخرت سے اور جنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ اپنی رحمت سے تم لوگوں کو جنت اور مغفرت کی طرف بلانے والا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اگر اٹھنا بیٹھنا بھی ہو تو دیندار لوگوں کے ساتھ، دنیا دار لوگوں کے ساتھ نہیں، یہ کبھی بھی خیر و بھلائی کی طرف نہیں لا سکتے آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ساتھ اور صحبت جو اختیار کرنا ہوتا ہے، دوستی اور یاری کرنی ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا عطر والے کی، اور وہ جو بھٹی والا ہوتا ہے نا، لوہے کو کوٹ کوٹ کر کے بناتا ہے، بھٹی والے کی مثال دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں سے سمجھایا کہ اگر عطر والے کے پاس جا کر کے بیٹھو گے تو عطر نہ بھی خریدو گے پھر بھی اس کی خوشبو تمہارے ناک میں، تمہارے جسموں کے مساموں میں، تمہارے کپڑوں میں بس جائے گا، اور جب تم نکلو گے تو تمہارے پورے خیالات معطر ہوں گے، تمہارے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ لیکن وہی اگر تم بھٹی والے کی دکان پر بیٹھو گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، تب بھی اس کے دھوئیں تمہارے کپڑے کو لگ جائیں گے، اور اس کی باس، اس کی بدبو تمہارے جسم سے اٹھے گی۔ اسی لیے جب بھی آدمی کو ساتھ اور دوستی اختیار کرنا ہو، نیک لوگوں کی دوستی اختیار کرے، کیونکہ نیک لوگوں کی دوستی جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ دنیا دار، بد کردار اور بدترین لوگوں کی دوستی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت، مغفرت کی طرف اپنے رحمت اور کرم سے جو ہے دعوت دے رہا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ محترم سامعین کرام، اس صورت میں بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔